بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ رکے تھے بھائی ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ کر لیا تھا اس کا. بھائی ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ غزالی کی دعوت میں ایک پیغمبرانہ شان پائی جاتی ہے. کچھ یہی حیثیت 19ویں صدی میں 18ویں صدی میں کانٹ کو جرمنی میں حاصل ہوئی. یعنی کانٹ کی حیثیت غزالی کی حیثیت بالکل مختلف ہے. سو اصل میں یہ کانٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کو امام غزالی کے تفہیم پر جو ہے وہ تھوپنا چاہتے ہیں، لیکن اصل فوکس جو ہمیں کرنا چاہیے ان کی کانٹ اور جرمنی کی جو فکری حالات تھے، تغیرات تھے، ان کا فہم. پچھلی بار ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ عقلیت جس اور مذہب سے یہاں کیا اصل میں مراد ہے. تو جرمنی میں اس وقت عقلیت اور مذہب کو حلیف تصور، مذہب کا حلیف جرمنی، اس وقت عقلیت اور مذہب جرمنی میں بھی اس وقت عقلیت کو مذہب کا حلیف تصور کیا جاتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب سے مراد جو ہے پروٹیسٹنٹزم، سرکاری مذہب، جس کی بنیاد پہ قوم پرستی، جس کی بنیاد پہ جرمن قوم کی بنیاد رکھی گئی، اور جو بادشاہوں کی سیکولر بادشاہوں کی، یعنی سیکولر جدید معنوں میں، عیسائی معنوں میں نہیں، سیکولر بادشاہوں کی بادشاہت کی توجہ پیش کرتے تھے. تو اس میں عقلیت بھی شامل تھی اور غیر عقلیت بھی شامل تھی. اس میں یہ ہے کہ سرکاری جو یونیورسٹیوں میں لائبنیز کے جو شاگرد تھے، خاص طور پہ کرسچین وولف اور پومگارٹن آئی تھنک اس کا نام ہے، ان کے تصورات کا جو ہے بہت زیادہ. تو اصل میں جو فلسفے میں بحث چھڑی وہ ڈیکارٹ کے عقلیت پرست، تجریدی عقلیت پرست متبعین کے درمیان اور تجربی فلسفیوں کے درمیان. تو اصل میں یہ عقل اور مذہب کی کوئی بات نہیں، یہ بات ہے عقلیت کے دو مختلف تصورات. اور ایک جو ہے تحریک تنویر کی بنیاد تھا، دوسرا جو ہے رومانٹسزم کی بنیاد پر. گو کہ دوسرے والا جو ہے اس کی ایک تنویری توجہ بھی مثلا ہیوم نے پیش کی اور لوک نے. تو ان کے درمیان یہ بحث چھڑی تھی اور کانٹ جو ہے اس کا حصہ تھا، اور کانٹ نے ایک نیا سنتھسس یا ائتلاف پیش کرنے کی کوشش کی جس میں عقلیت
تنویری اقلیت اور رومانوی اقلیت کے درمیان ایک طرح کی مصالحت کرنے کی اس نے کوشش کی. مصالحت ان معنی میں کہ کچھ جو ادعاات ہیں تنویری اقلیت کے وہ درست ہیں، اور کچھ ادعاات ہیں جو رومانوی اقلیت کے وہ درست ہیں. سمجھے نا؟ کچھ یہ حیثیت 18ویں صدی میں کانٹ کو جرمنی میں حاصل ہوئی. جرمنی میں بھی اس وقت اقلیت کو مذہب کا حلیف تصور کیا جاتا تھا، لیکن پھر تھوڑی دنوں میں جب یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ عقائد کا اثبات از روی عقل ناممکن ہے، پہلے جرمنی کے لیے بجز اس کے چارہ کار نہ رہا کہ عقائد کے حصے کو مذہب سے خارج کر دے. یہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ کہ کسی فلسفیانہ نقطۂ نظر کو اتار چڑھا ہوا آئے اور اس کے مطابق جو ہے کسی ملک اور تہذیب میں تبدیلیاں آئیں. عموماً جو ہے اس میں بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا یہ دعویٰ کہ اقلیت جو ہے مذہب کی توجیہ پیش کرتی تھی، اور جب اقلیت کے ذریعے عقائد کا اثبات ناممکن ہے، تو لوگوں نے جو ہے مذہب میں عقائد کا جو پہلو تھا اس کو نکال دیا. ایسا نہیں ہوا ہسٹوریکلی، یعنی کچھ ہوا ہو لیکن اصل میں جو ہوا یہ ہے کہ مذہب کا ایک نیا تصور آیا، اس کو کہتے ہیں پروٹیسٹنٹزم، اور اس مذہب کی بنیاد آزادی پہ تھی، اور اس آزادی کا ایک اظہار عقل تھا اور دوسرا اظہار جو ہے آپ کا نفس ہے. تو دو جو ہے دھارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ جو عقل ہے اس میں بھی آپ جتنا بھی دعویٰ کریں نفس کا میلان تو شامل ہوتا ہے. اس عقل تو ایک یعنی حیات ہی کا نام ہے، جیسا کہ کانٹ نے بعد میں ثابت کیا. تو اس مذہب کی جو پروٹیسٹنٹ مذہب کی اس کی جب آزادی تھی، تو آزادی تو ایک آزادی کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک آزادی تو ایک خلا ہے بنیادی طور میں جو چاہوں وہ کروں، اور آپ کے مذہب کی اس کی بنیاد پہ ہے، تو مطلب جو میری چاہت ہے اس کے مطابق میں مذہب کی تشریح کروں، چاہے آپ اس کا دعویٰ کریں کہ وہ عقل کی بنیاد پہ ہے یا کسی اور بنیاد پہ. تو جب آزادی کی بنیاد رکھ رہی تو وہ مذہب جو ہے اس سے آہستہ آہستہ جو عقائد کا پہلو ہے وہ ختم ہی ہو جائے گا. یعنی اور پروٹیسٹنٹزم کا عقیدہ بنیادی کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں اس دنیا میں آیا ان لوگوں کی نجات کے لیے، اور اس کو مان لیا تو اور کوئی نہ عمل ہے نہ عقیدہ ہے، یہ نجات کا باعث ہے. وہ انسان اور آپ کا خدا سے ایک ذاتی تعلق ہے جس کا کوئی خارجی اظہار نہیں، اور یہ جو خدا سے تعلق ہے وہ نفس کا نفس ہے، جس کی آواز جو ہے وہ آپ ہی سنتے ہیں، اور وہ جو آپ کا آواز دیتا ہے آپ اس پہ یقین کرتے ہیں. اور جیسے بعد میں مطلب جس کو، لیکن یہ آواز تو جو ہے بالکل آپ کی اپنی نفس کی آواز ہے جو ری باؤنڈ ہوتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ خدا نے دی ہے. تو وہ جب آپ اپنے نفس کی آزادی کی بات کریں گے، نفس کی پوجا کریں گے، تو وہ شیطانی آواز ہی ہوگی یا آپ کے اپنے نفس کی. تو عقائد تو کوئی رہے نہیں اقلیت کو اس کو جو ہے توجیہ کرنے کی بعد میں کیا ضرورت تھی.
وہ عقلی اس کا یہ نہیں، یہ عمومی تعلق. باقی جو عقلی فلسفے مذہب میں بھی اور کلام بھی وہ جاری رہتا ہے، لیکن وہ اکیڈمک بحث ہیں. اس کا عمومی جو ہے زندگی سے جو تعلق ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ راؤنڈ اباؤٹ وے میں ہوتا ہے. تو یہ جو علامہ اقبال جرمنی میں مذہب و فلسفے کے ارتقاء کی بات کر رہے ہیں، وہ تاریخ بیان کر رہے ہیں، وہ ڈسٹورٹڈ یعنی مس شدہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اب اس میں مطلب یہ کہ علامہ اقبال پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے، وہ جس زمانے میں لکھ رہے تھے تو وہ ہمارا مذہب مغرب کا فہم جو ہے اس کی ابتدا تھی. تو جو کچھ انہیں کہا وہ یعنی جو ممکن تھا انہوں نے کہا، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جو مذہب ہم کیونکہ اس تاریخ کو زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہم بعد میں آئے ہیں اور وہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں جو اس وقت واضح نہیں تھیں، تو اب ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ریویژن کرنا چاہیے، یہی سب کہہ رہے ہیں. تو عقلیت اور مذہب کا لیکن تھوڑا بات یہ آشکار ہو گئی کہ عقائد کا سواد ناممکن ہے، تو اہل جرمنی کے لیے وجود اس کے کوئی چارہ نہ رہا کہ عقائد کے حصے کو مذہب سے خارج کر. تو اہل جرمنی نے جو عقائد کے حصے کو مذہب سے خارج کیا، اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ عقلیت پرستانہ مذاہب جو ہے وہ ان کا زوال ہو گیا. ان کا زوال ہوا، پھر وہ اوپر آ گیا، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. یونیورسٹی کی پالیٹکس تھی، مطلب کانٹ کی بات جو ہے نیو کانٹین آئے، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک رد عمل ہوا، یعنی ہیگل آ گیا. ایک لحاظ سے اس نے کانٹ کے گو کے کانٹ کا پھیرو بھی تھا، لیکن بہت سے کانٹ کے خیالات کی ریورس کی اس نے. پھر کانٹ کی کئی تشریحات تھیں، مطلب نیو کانٹین نے ایک تشریح کی، فیخٹے وغیرہ نے ایک تشریح کی، دوسرے لوگوں نے اور تشریحات کی. تو کسی فلسفی کے اور فلسفیانہ اسکول کے اتار چڑھاؤ کا تعلق ڈائریکٹلی کوزلی ایسے آپ تہذیبوں کی تاریخ اس سے نہیں پڑھ سکتے. یو کین ریڈ آف دا ہسٹری آف سویلائزیشن فلسافیکل اسکول، ٹھیک ہے نا جی. تو مگر عقائد کے ترک نے اخلاق میں افادیت پسندی کا رنگ اختیار کیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. جب آپ کا بنیادی عقیدہ یہ ہو گیا کہ اصل تو آزادی ہے، آزادی کی بنیاد یا عقل ہے، عقل محض ہے، یہ دعویٰ ہے، یا عقل جمع خواہش. اس میں عقل جو ہے طریقہ بتاتی ہے اور خواہش جو ہے وہ گائیڈ کرتی. یہ دو اسکول ہیں فلسفے کے. اور آزادی کے جو معنی ہیں وہ یہ معنی کہ آپ جو چاہیں کریں، چاہے وہ جو آپ چاہنا چاہتے ہیں وہ عقل بتائے یا عقل جمع خواہش بتائے یا صرف خواہش بتائے. اور عقل پھر آپ کو یہ بتائے گی کہ اس خواہش کو کس طرح حاصل کرنا. تو اسی کو افادت پسندی کہتے ہیں. افادت پسندی کا کیا مطلب ہے؟ اس میں آپ کا فائدہ ہے، لیکن فائدے کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ میرا فائدہ یہ ہے جتنی میری خواہشات پوری ہیں. یہ یوٹیلیٹیرینزم ہے. تو ایک یوٹیلیٹیرینزم جو ہے اس کا منطقی نتیجہ ہے. اور گو کہ کانٹ جو ہے افادیت پسندی کو نہیں مانتا، لیکن یہ کہ اخلاقیات میں، لیکن اس کا جو کیٹیگریکل امپیریٹو ہے اس کا آپ اگر تجزیہ کریں تو وہ خالی چیز ہے. تو وہ اس کی اثر وہ بھی تحلیل ہو جاتا ہے افادیت پسندی میں. تو کانٹ نے کوئی افادیت پسندی کا رد کیا ہو، لیکن وہ رد جو ہے وہ ایک رسمی رد ہے، حقیقی رد نہیں ہے. سمجھے؟ تو افادیت پسندی اس لیے آئی کہ آپ نے جو اپنا بنیادی عقیدہ بنایا آزادی، سمجھے نا، انسان خدا ہے. اور کانٹ اس کو رد نہیں کرتا. ظاہر ہے کانٹ آزادی کا سب سے بڑا علمبردار ہے. تو اب آزادی کی بات کریں گے تو افادیت پسندی سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے، سمجھے جی. اس طرح ہی اس طرح عقلیت تھی کہ زیر اثر بے دینی کا دورہ عام ہو گیا. یعنی بے دینی کا دورہ عام اس لیے ہوا کہ جب آپ نے کہا کہ مذہب کی بنیادی آزادی ہے،
جس چیز کو فوقیت حاصل ہوئی وہ عقل ہے. تو آپ نے کہا ہر فرد کی عقل جو ہے وہ بائبل پڑھ سکتی ہے، تو پھر اس میں پھر اس کے بعد جو ہے کہنے کا مطلب یہ کہ پھر بائبل میں اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ بائبل، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ آپ کی عقل جو ہے حاکم ہو گئی بائبل. تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کے لیے آسان ہو گیا کہ بائبل کو یا نظری طور پہ یا عملاً رد کر دیں، اور بے دینی کا دور دورہ تو ہونا ہی تھا. تو بے دینی جو نکلتی ہے وہ اس مذہب سے ہی نکلتی ہے اصل. اس مذہب نے اپنی بنیاد، پھر کہتے ہیں یہ حالت تھی جب مذہبی غور و فکر کی، جب کانٹ کا ظہور جرمنی میں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں رکتے ہیں، پھر کانٹ کا ظہور کے بعد کی بات جو ہے وہ الگ سے کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.